میں عرفان سے محبت کرتی تھی، گھر والوں کو بھی راضی کر لیا۔ میری عرفان کے ساتھ شادی تھی۔ مائیوں والی رات عرفان بضد تھا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ دیوار پھلانگ کر میرے کمرے میں آ گیا اور مجھے خود سے قریب کیا ہی تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا باپ، بھائی، سب رشتہ داروں نے عرفان کو مارنا شروع کیا اور شادی توڑ کر میرے کزن سے میری شادی کر دی۔ شادی والی رات مجھے پتا چلا یہ سب ایک منصوبے کے تحت۔ میں مائیوں کی دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میسج عرفان نے کیا تھا اس کو پڑھ کر میری ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی۔ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر کسی کو گھر میں پتہ چل جاتا کہ عرفان مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو نہ جانے کیا کوہرام مچ جانا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی۔ ہمارے گھر والے اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ میں نے کئی بار عرفان کو اس چیز کے لیے منع کیا تھا، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ ہر حال میں مجھے مائیوں کی دلہن بنا دیکھنا چاہتا ہے۔ میری ایک کزن اس سب میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس سے آج مائیوں کا دلہا بنا دیکھوں۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ میرے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ یقیناً یہ عرفان ہی کی کال تھی۔ میں نے فوراً ہی موبائل فون چیک کیا تو اسکرین پر عرفان کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور اس کو منع کرنے لگی کہ یار تم چلے جاؤ، اگر کسی کو اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لیکن نہ اس نے کبھی پہلے میری سنی تھی اور نہ آج وہ سننے والا تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ اگر تم نے کھڑکی نہیں کھولی تو یاد رکھنا نورین، میں سیدھے راستے سے آ جاؤں گا۔ اور فوراً ہی میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی کھڑکی تک گئی تھی اور اسے کھول دیا تھا۔ وہ پائپ سے چڑھ کر اوپر آنے والا تھا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے وہ کوئی بیوقوف ہی لگ رہا تھا۔ میں اس کو اشارے سے منع کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے اوپر آنے لگا۔ نیچے ہی اس کے کچھ دوست کھڑے ہوئے تھے۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میری روح پرواز کر جائے گی۔ باہر ہی سب مہمان جاگ رہے تھے اور میں امی سے بہانہ کر کے کمرے میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مہارت سے چڑھ کر اوپر آ گیا تھا اور اچانک ہی مجھے کمر سے تھام لیا تھا۔ میں اس کو فوراً ہی ڈپٹتے ہوئے بولی، عرفان آپ گھر واپس جائیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ہم دونوں کی عزت خراب ہو۔ کل میں آپ کے پاس ہی آؤں گی، کیوں اتنی جلد بازی مچا رہے ہیں؟ جبکہ وہ اچانک ہی میرے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما چکا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ اچانک ہی ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے دھڑ دھڑا دیا تھا۔ میری تو جان پر بن آئی تھی۔ میں نے فوراً ہی عرفان کو چھپانا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی گھر والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ سب سے آگے میرے تاؤ تھے اور ان کے دونوں بیٹے، اور اس کے پیچھے میری ماں، بابا اور میرے بھائی کھڑے ہوئے مجھے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میری جان نکل رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے ہمارے خاندان میں ایسا قدم کسی نے نہیں اٹھایا تھا، اور عرفان سے یہ میری پسند کی شادی تھی۔ میں ہی جانتی تھی کہ گھر والوں کو میں نے کس طرح راضی کیا تھا، اور اب یہ تماشا دیکھ کر مجھے معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ہی میرے دونوں تاؤ کے بیٹے اور میرے بھائی نے عرفان کا گریبان پکڑ لیا تھا اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے دھاڑے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آج اس وقت ہمارے گھر آنے کی؟ تم ہوتے کون ہو ہماری بہن کی عزت کو پامال کرنے والے؟ جبکہ یہ کہتے ہوئے میرے بھائی نے میرے ہونے والے شوہر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا، اور میرے دونوں تاؤ کے بیٹوں نے انہیں نیچے زمین پر پھینک کر لات کھونسوں سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے ان سے میری شادی نہ ہو رہی ہو، بلکہ میں ان کے ساتھ بھاگ رہی ہوں۔ میری اماں نے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ ان کے ساتھ وہ لوگ بے جا ظلم کر رہے تھے۔ نیچے سے ان کے تمام دوست بھاگ گئے تھے۔ شور شرابے کی آواز سے سارے مہمان ہمارے کمرے میں آ چکے تھے۔ سب کے سامنے جو بے عزتی ہماری ہو رہی تھی اس میں سارا ہاتھ میرے بھائی اور میرے دونوں تاؤ کے بیٹوں کا تھا، جبکہ عرفان ان تینوں کا مقابلہ بالکل نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے خود کے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی خطا ثابت ہوئی تھی۔ میرے بھائی نے انہیں مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اسی پل میرے تاؤ نے میرے سسرال فون کر کے یہ رشتہ توڑ دیا تھا۔ ہمارے گھر میں اچانک ہی قیامت آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کس نے کیا ہے۔ گھر میں تو کسی کو اس بات کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ عرفان مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔
ہاں، اگر کسی کو معلوم تھا تو وہ میری ایک کزن تھی۔ کیا وہ سب اس کھیل میں ملوث تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ میرے کمرے میں مجھے سب تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری اماں نے تو میرے منہ پر بھی 2 تھپڑ رسید کیے تھے اور ساتھ میں مجھے لان تان بھی کی تھی کہ اتنی کیا آگ مچی ہوئی تھی جو اس کو آج بلا لیا، اب دیکھو کیا تماشا ہو رہا ہے۔ امی بابا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے باہر لے گئی تھی جبکہ سب میرے کمرے سے جا چکے تھے۔ میں بیڈ سے ٹیک لگائے اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھی کہ میں کس گھر میں پیدا ہو گئی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا۔ عرفان میری زندگی کا وہ واحد مرد تھا جس سے میں دل و جان سے محبت کرتی تھی، اور آج جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کو سوچ سوچ کر میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں عرفان کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے عرفان کو ہی چاہا تھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور جب ہم دونوں کی منگنی ہوئی تو میرے بابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ ہم کوئی بدنامی اپنے سر نہیں لینا چاہتے، اور عرفان نے اپنا آبائی گھر میری خاطر چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر بعض اوقات رشک آتا تھا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنی محبت کرنے والا مرد ملا ہے، لیکن آج جو ہوا تھا اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری شادی عرفان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ بابا اور تاؤ تو اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کی لڑکی ہمارے گھر میں ہی بیاہی جائے گی، لیکن میرے رونے اور خودکشی کرنے کی کوشش نے ان سب کا دل پگھلا دیا تھا، اور وہ لوگ عرفان کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن آخری موقع پر جو تماشا لگا تھا وہ سب کچھ خراب کر چکا تھا۔ عرفان کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میری ماں کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ میں بھاگ کر اپنی اماں کے گلے سے لگ گئی تھی اور زاروں کی طرح رونے لگی تھی، جبکہ میری ماں مجھے سینے سے لگائے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ کیا ہوا ہے اماں؟ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے نہیں آیا تھا، وہ بس مجھ سے ملاقات چاہتا تھا، اور یقین جانیے اس سب کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں عرفان سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر مجھے وہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری والدہ ابھی کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی میرا بڑا بھائی کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے پیچھے ہی میرے بابا بھی موجود تھے۔ اچانک ہی اس نے میرے بال اپنی آہنی گرفت میں تھام لیے تھے۔ میں اس کو خود کے وجود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے اس طرح دبوچا ہوا تھا کہ میری سانس تک رک گئی تھی۔ وہ میرے چہرے پر خراتے ہوئے بولا، تمہاری شادی اب کسی صورت عرفان خان سے نہیں ہوگی، تم اب صرف اور صرف تاؤ کی بہو بنو گی، اور اگر تم نے ذرا بھی اونچ نیچ کی تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ میری عزت پر جو داغ تم نے لگایا ہے نا نورین، اس کو تمہیں ہی دھونا پڑے گا۔ جبکہ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہی سازش ہوئی ہے اور اتنی سی بات کو اتنا بڑا بنایا بھی صرف اور صرف تاؤ کے بیٹے کی وجہ سے ہی تھا۔ ہمارے گھر پر حکمرانی صرف میرے تاؤ ہی کرتے تھے، اور ان کی ہی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے بیٹے کی بیوی بنوں، اور ان کی اس خواہش نے میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں پوری جان لگا کر اپنے بھائی سے دور ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے غرائی تھی۔ میں مرتی مر جاؤں گی شاہ نواز بھائی، لیکن میں تاؤ کے کسی بھی بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں عرفان کی ہوں اور تا عمر اس کی ہی رہوں گی، بھلے آپ لوگ مجھے مار دیں یا کچھ بھی کر دیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اچانک ہی میرے باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ یہ وہ وقت تھا کہ مجھے اپنا پورا جسم زلزلوں کی زد میں محسوس ہو رہا تھا۔ میرے بابا میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے، میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا بیٹا، لیکن آج تم سے منت کرتا ہوں کہ بھائی صاحب کے بڑے بیٹے سے شادی کر لو۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال ہو، اور اگر آج تم نے میرے اس فیصلے کو مسترد کیا تو یاد رکھنا کہ تمہارے لیے تمہارا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے۔ میں تمہاری شادی عرفان سے کروا دوں گا، لیکن تم سے تمام تعلق ختم کر لوں گا۔ میری موت پر تمہیں اپنا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔
جبکہ یہ بات سن کر میرا پورا جسم کانپ گیا تھا اور میں بھاگ کر اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ کوئی بھی بیٹی ہوتی اس پل اپنی محبت کو ہی قربان کرتی، اور آج بڑوں کی پگڑیاں میری محبت کھا گئی تھی۔ میرے بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے چلے گئے تھے اور مجھے بالکل بے جان کر گئے تھے۔ میں پورے قد سے زمیں بوس ہوئی تھی، جبکہ میری ماں بھی مجھے روتا بسورتا چھوڑ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے کچھ کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو، میرا دل بند کر دیا گیا ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عرفان اور اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ اگر یہ شادی ٹوٹی تو سب سے زیادہ بدنامی عرفان کے خاندان کی ہونی ہے، کیونکہ میری شادی تو میرے تاؤ کے بیٹے سے ہو جاتی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت اذیت بھری تھی۔ میرا سکون غارت ہو چکا تھا۔ میں روتے روتے کب زمین پر ہی سو گئی تھی، مجھے علم ہی نہیں تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب میری اماں نے مجھے اٹھایا تھا۔ میری آنکھیں بالکل ویران ہو رہی تھیں۔ خالی ذہن سے میں اپنی ماں کے چہرے کو کئی لمحے تکتی رہی تھی، اور جیسے جیسے میرا دماغ بیدار ہوا تو تمام منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگا تھا۔ میں ابھی کچھ کہتی کہ اچانک کے باہر سے شور کی آواز آئی تھی، اور یہ آواز عرفان اور اس کے بابا کی تھی۔ امی فوراً ہی مجھے چھوڑ کر باہر گئی تھی، اور میں بھی دروازے کی اوٹ سے ان لوگوں کو دیکھنے لگی تھی۔ عرفان اور اس کے بابا میرے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ان کی عزت خراب ہو جائے گی، آپ اس طرح سے نہ کریں، لوگ 100 باتیں بنائیں گے۔ آج ہم بارات لے کر جانے والے تھے اور لڑکے کی بارات کیوں نہیں گئی؟ میری بیوی شوگر کی مریضہ ہے، اگر ہماری بارات آج نہیں گئی تو میری بیوی مر جائے گی، خدا کے لیے ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ جبکہ میرے باپ نے سفاکیت کی حد کر دی تھی، اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر وہ مرتی ہیں تو مر جائے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ بات سننی تھی کہ عرفان نے میرے باپ کا گریبان پکڑ لیا تھا، جبکہ میں نے حیران ہو کر عرفان کو دیکھا تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی حد تجاوز کر جائے گا، جبکہ وہ میرے باپ کو جھنجھوڑتے ہوئے گالیاں دینے لگا تھا، اور میرے بھائی اور تاؤ کے بیٹوں نے فوراً ہی عرفان اور اس کے باپ کو ہمارے گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ میری آنکھوں میں یکدم ہی عرفان کے لیے نفرت سی آئی تھی۔ میں یہ تو فراموش کر گئی تھی کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا، بس میری آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر چل رہا تھا کہ عرفان نے میرے باپ کا گریبان پکڑا ہے۔ میں خاموشی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور اماں نے ایک بار پھر کمرے میں آئی تھی اور مجھے سامان سمیٹنے کا بولنے لگی تھی، لیکن مجھ میں جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی تیاری کے بعد مجھے پالر کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہی علی مجھے پالر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فوراً ہی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے تاؤ اور ان کے بڑے بیٹے کے بہت اثر و رسوخ ہیں، وہ لوگ ہمارے مقابلے میں کافی مالدار تھے۔ وہاں کام کرتی ہوئی لڑکیاں سب سے زیادہ مجھے ہی فوقیت دے رہی تھیں۔ مجھے وقت سے پہلے ہی تیار کر دیا گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی علی مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ سیدھا مجھے میرج ہال ہی لے کر گیا تھا۔ ڈریسنگ روم میں بیٹھی میں صرف اور صرف عرفان کو ہی سوچ رہی تھی۔ مسلسل میری آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر آج میں نے کسی اور کو اپنی زندگی میں قبول کیا تو میں ختم ہو جاؤں گی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ میری وہی کزن میرے پاس آئی جس کو میں نے اپنے ساتھ شامل کیا تھا، اور میرے آگے موبائل کرتے ہوئے بولی، عرفان بھائی کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ میں نے اسے غصے بھری نگاہ سے دیکھا تھا اور روتے ہوئے بولی تھی، تم ہی وہ غدار ہو نا جس نے باہر مخبری کی تھی؟ جبکہ وہ میری جھولی میں موبائل رکھ کر چلی گئی تھی، اور میں اس کی خاموشی کا مطلب اچھے سے جانتی تھی۔ میں نے ررستے ہاتھوں سے موبائل کو کان سے لگایا تو یکدم ہی عرفان کی سسکی میرے کان میں گونجی تھی، اور میرے دل میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس کی روتی ہوئی آواز نے میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، نورین، میں مر جاؤں گا، تم کسی اور سے شادی مت کرو، میرا کیا ہوگا؟ جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے۔ میں اپنے منہ سے کوئی الفاظ ادا کرتی اس سے پہلے ہی میرے کان سے کسی نے موبائل چھیننے والے انداز میں چھینا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی شاہنواز ہی تھا۔ وہ میری جانب غصے سے گھورتے ہوئے موبائل لے کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر سوائے رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔
میری سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھی. میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اور یہ سب رک جائے. لیکن بعض اوقات آپ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. جیسے ہی مولوی صاحب نے عرفان کے بجائے مجھ سے ہاشم کا پوچھا تھا، میرا وجود بالکل نڈھال ہو گیا تھا، اور اپنے باپ کا لمس جیسے ہی میں نے اپنے سر پر محسوس کیا تو فوراً ہی میں قبول ہے بول گئی تھی، اور اپنی زندگی کے تمام حقوق ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی جس کو صرف اور صرف میں نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتی تھی. تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا. سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے. میں آج کے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو. تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا اور مجھے ہاشم کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا. وہ مجھے بہت ہی احتیاط سے گاڑی میں بٹھا رہا تھا. اس کی ایسی محبت دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، لیکن میں ابھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. تھوڑی مسافت کے بعد ہم لوگ میرے تاؤ کے گھر پہنچ گئے تھے. وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا. مجھے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اندر لایا گیا تھا. میرا استقبال بہت شاندار ہوا تھا. میں حیران تھی کہ یہ سب تیاریاں اتنی جلدی کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن بہت جلد ہی میرے یہ تمام خدشے دور ہو گئے تھے جب مجھ پر یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا تھا. تھوڑی رسومات کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں روایتی دلہنوں کی طرح اپنے شوہر کی سیج سے جا کر بیٹھوں. میں یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور فوراً ہی سب چیزیں اپنے جسم سے نوچ نوچ کر پھینکنے لگی تھی. میں نے ہمیشہ عرفان کے خواب سے جانے تھے، اور جب وہ مجھے حاصل نہیں ہوا تو میں بھی کسی کو حاصل ہونے والی نہیں تھی. ابھی میں اپنا دوپٹہ نوچتی اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ہاشم کمرے میں داخل ہوا تھا. دراز قد، چوڑی جسامت، مغرور نقوش، وہ شخص بہت حسین تھا، لیکن مجھے صرف اور صرف بدصورت ہی نظر آ رہا تھا. اس نے اچانک ہی مجھے تھام لیا تھا اور بستر پر بٹھا دیا تھا. میں اس کو اپنے وجود سے دور کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھے اس طرح سے قابو کیا تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی. وہ ایک باڈی بلڈر اور میں کہاں ایک نازک سی لڑکی. بھلا میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بہت ہی نرم لہجے میں بولا، جان جی، اس طرح کا رویہ ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے اور ہمیں اس چیز کا بے حد افسوس ہے، لیکن آپ ہماری بچپن کی منگ تھیں. صرف آپ کی ضد کی وجہ سے عرفان سے منگنی کروائی گئی تھی، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہی ہونا ہے. اور رہی بات وہ سب تماشے کی، تو یہ سب جان کر کیا گیا تھا. لیکن یقین مانو میں اس کے خلاف تھا، لیکن بابا کے آگے کچھ بول نہیں سکتا تھا. میں اس کو ہر ممکن کوشش کر کے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو مجھے ایسے قابو کیا تھا جیسے میں اس کی ہی ملکیت ہوں. لیکن میں اس کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کی کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا. اور اچانک ہی اس نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور مجھ سے اپنے تمام حقوق لے لیے تھے. جبکہ میں حیران تھی کہ میں اتنی آسانی سے اس کے آگے کیسے پگھل گئی. لیکن جس طرح کا اس کا انداز تھا وہ مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا تھا. اگلی صبح میرے لیے بالکل روشن ثابت نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ بہت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا. اور سارا دن جس طرح سے اس نے میرا خیال رکھا، میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ناک پر ہر وقت غصہ سجا رہتا تھا. میرے تاؤ نے کئی بار مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس طرح سے اس نے اپنے باپ کو منہ توڑ جواب دیا تھا وہ مجھے حیران کر گیا تھا. ولیمے والے دن بھی اس نے جس انداز میں میرا تعارف کروایا تھا وہ مجھے بہت ہی حیرت ادا کر رہا تھا. میں تو سمجھی تھی کہ یہ میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا، مجھے بات بات پر عرفان کے تانے دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. وہ تو بالکل ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے ہماری پسند کی شادی ہوئی ہو. وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن میری نفرت کم نہیں ہو رہی تھی اور اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے، لیکن میں ابھی تک آگے بڑھ نہیں پائی تھی. میں ابھی تک عرفان میں ہی گم تھی. وہ مجھے بہت محبت دیتا تھا، ہر چیز کا احساس دلاتا تھا. اپنی ماں کے سامنے مجھے اس طرح سے سپورٹ کرتا تھا کہ میں خود کو بہت معتبر سمجھنے لگی تھی. لیکن پھر بھی میں اسے اپنی زندگی میں شوہر کا رتبہ دے نہیں پا رہی تھی. لیکن ایک روز سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا. 6 مہینے ہونے کے بعد وہ مجھے پہلی بار شاپنگ پر لے کر گیا تھا. میں ہاشم کو منع کر رہی تھی، لیکن اس نے زبردستی کی تھی، اور وہاں جا کر جو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد میری پوری دنیا تبدیل ہو گئی تھی. سامنے ہی عرفان ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا.
ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا کر اس لڑکی سے محو گفتگو تھا۔ یہی وہ پل تھا جس میں میرا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی جس طرح سے میں نے ابھی تک خود کی زندگی شروع نہیں کی اس طرح سے عرفان نے بھی نہیں کی تھی، لیکن آج اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر میں مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ میں یکدم ہی لڑکھڑائی تھی اور مجھے اس پل ہاشم نہیں تھاما تھا، جبکہ اس نے مجھے خود کے ہونے کا اس پل احساس دلایا تھا اور وہاں سے لے کر مجھے گھر آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے برتاؤ کروں۔ مجھے اپنا آپ بالکل پاگل سا محسوس ہو رہا تھا، اور ایک یہی وہ پل تھا جب ہاشم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس پل میں تڑپ کر روئی تھی۔ میری چیخیں اس کے پورے گھر میں گونجی تھیں، یہاں تک کہ اس کی اماں ہمارے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن ہاشم نے انہیں اشارے سے باہر بھیج دیا تھا۔ اس دن اس نے مجھے جس طرح سے سنبھالا تھا اور مجھے ٹوٹنے سے بچایا تھا، اس پل ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے لیے عرفان سے بہتر ہاشم ہے، جس نے کم از کم مجھے قبول کر لیا تھا، اور میں نے بھی خود کو ہاشم کے لیے ہی مختص کر دیا تھا اور مکمل طور پر عرفان کو بھلا دیا تھا۔ میرے ماں باپ کا فیصلہ اس بار میرے لیے درست ثابت ہوا تھا، لیکن میرے دل میں ٹیس سی اٹھتی تھی۔ جب بھی میں عرفان کے بارے میں سوچتی تھی، میں سمجھی تھی کہ وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا اور میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہاں آ کر میں خاموش ہو گئی تھی اور میں نے ہاشم کا ساتھ اپنا لیا تھا۔